بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز الایمان آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا سبق فعل مضارع کے بیان میں ہے۔ سب سے پہلے فعل مضارع کی تعریف۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے ہونے کو سمجھا جائے۔ فعل مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، یعنی اس میں دو زمانوں پر دلالت کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ چاہے آپ فعل مضارع سے موجودہ زمانے پر دلالت کروا لیں، چاہے فعل مضارع سے آپ آنے والے زمانے پر دلالت کرا لیں، اس میں دونوں پر دلالت کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ اچھا، پیچھے جتنے بھی اسباق آپ نے پڑھے ہیں ان میں ہم تعریف کے بعد ان کے بنانے کا طریقہ بیان کرتے رہے ہیں، لیکن فعل مضارع کے بنانے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ شروع والے پہلے سبق میں نظم کے اندر ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں، نظم کے یہ اشعار بھی ہیں کہ پر مضارع کا نہیں اے با وفا کوئی مستحکم قیاسی قاعدہ، ہاں پتہ آخر کا ہے یہ یاد رکھ دال ساکن اس کے اول ہو زبر۔ یہ نظم کے اندر فعل مضارع کے بارے میں دو اشعار گزرے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ فعل مضارع کا کوئی قاعدہ قانون مقرر نہیں ہے، جس طرح اہل لسان سے ہم نے سنا ہے اسی طرح پڑھتے ہیں۔ اسی لیے پورے اسباق میں ہم آپ کو ہر سبق کے اندر 6 مصادر مضارع سمیت یاد کرواتے رہیں، کیونکہ یہ سماعت پر موقوف ہوتے ہیں۔ تو بنانے کا قاعدہ تو نہیں ہے، البتہ یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع جو بھی ہوگا اس کے واحد غائب کے صیغے کے آخری حرف جو ہوگا وہ دال ہوگا، اور اس دال سے پیچھے زبر ہوگی۔ بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، ایسا کوئی فعل مضارع نہیں ہوگا جس کے آخر میں دال نہ ہو اور اس کے پچھلے حرف پر زبر نہ ہو۔ تو یہ بات یاد رکھ لینی ہے اور اسی کی گردان کرنی ہے۔ مضارع ہم نے یاد کیے ہوئے ہیں، مضارع کے پہلے لفظ ہم نے ہر مصدر کے ساتھ یاد کر لیے ہیں۔ اس کی گردان کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی کہ پہلے صیغے کے آخر میں جو دال ہے اس دال کو ہٹا دیں۔ تو جب دال کو ہٹائیں گے اگلے صیغے لگائیں گے تو وہ مضارع کی گردان مکمل ہو جائے گی۔ مثلا ہمارے پاس مضارع تھا خوردن کھانا، خرد مضارع، تو خرد کے آخر میں دال ہے نا، اس دال کو ہٹا کر اس کی جگہ پر نشانیں لگائی تو یہ فعل مضارع مثبت معروف کی گردان بن گئی۔ کیسے؟ خرد، خورند، خوری، خورید، خرم، خریم۔ یہاں ایک بات پہ خصوصی توجہ رکھیں کہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے خرد، آخر میں دال ہے اور دال کے پیچھے رے کے اوپر زبر ہے۔ یہی صیغہ ماضی مطلق میں بھی گزرا ہے، خوردن کھانا، خرد مضارع، اور خوردن سے جب ہم نے نون ہٹا کر ماضی مطلق بنائی تھی تو وہ بنا تھا خرد۔ تو ماضی مطلق میں وہ ہے خرد، دال بھی ساکن ہے اور را بھی ساکن ہے، اور اسی کا مضارع یہی الفاظ ہے، خا ہے، واو ہے، را ہے اور دال ہے، لیکن مضارع کے اندر آ کر جو دال کے پیچھے جو را ہے اس را کے اوپر زبر آ گئی۔ ماضی مطلق میں وہ خرد ہے اور مضارع میں آ کر خرد ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ لفظ ایک ہی ہوگا، اس کے زبر سے فرق پڑ جائے گا۔ اگر اس کو خرد کہیں گے تو یہ ماضی مطلق ہوگی اور اس کی گردان ہوگی خرد، خردند، خردی، خردید، خردم اور خردیم، اور اگر اس کو پڑھیں گے خرد تو یہ مضارع کہلائے گا اور اس کی گردان ہوگی خرد، خورند۔ اب گردان ہونے کے لیے آخر سے دال ہٹ جائے گا، گردان ہوگی خرد، خورند، خوری، خورید، خرم، خریم۔ اس کے اندر جو واو ہے وہ معدولہ ہے، سائلنٹ ہے، وہ نہیں پڑھا جائے گا، لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا۔ اب فعل مضارع کی جو یہ گردان ہم نے معروف کی کر لی ہے، اس کا ترجمہ، چونکہ اس کے اندر دو زمانے ہو سکتے ہیں تو ہم دونوں زمانوں کا لحاظ کرتے ہوئے ترجمہ کریں گے۔ وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، وہ کھاتے ہیں یا کھائیں گے، تو کھاتا ہے یا کھائے گا، تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے، میں کھاتا ہوں یا کھاؤں گا، ہم کھاتے ہیں یا کھائیں گے۔ تو یہ فعل مضارع مثبت معروف کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، چونکہ اس کی دلالت موجودہ زمانے پر بھی ہو سکتی ہے، آئندہ زمانے پر بھی ہو سکتی ہے، ہم نے ان دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کر لیا۔ یہ تو تھا فعل مضارع مثبت معروف جو ہمیں بنایا مل گیا۔ مجہول ہمیں خود بنانا پڑے گا، اور مجہول بنانے کے لیے ہمیں فعل ماضی مطلق کی خدمات لینا پڑیں گی۔ کیا کریں گے؟ ماضی مطلق مثبت معروف کا صیغہ لیں اور اس کے آخر میں ہا شود لگا دیں۔ جی ہا شود، یاد کیجئے ماضی مطلق کو جب مجہول کیا تھا تو ماضی مطلق کے آخر میں ہا شد لگایا تھا، خرد سے خردہ شد، یہ بن گئی تھی ماضی مجہول، جس کا ترجمہ تھا وہ کھایا گیا۔
اور اسی ماضی مطلق کے آخر میں ہا شود لگانے سے مضارع مجہول بن جائے گا، خوردہ شود۔ جب خوردہ شود کہیں گے تو یہ مضارع مجہول ہو جائے گا، اور اس کا ترجمہ ہوگا وہی دو زمانوں کا لحاظ کرتے ہوئے ترجمہ کریں گے، وہ کھایا جاتا ہے یا کھایا جائے گا۔ پوری گردانی ہوگی خوردہ شود، خوردہ شوند، خوردہ شوی، خوردہ شوید، خوردہ شوم، خوردہ شویم۔ ترجمہ: وہ کھایا جاتا ہے یا کھایا جائے گا، وہ کھائے جاتے ہیں یا کھائے جائیں گے، تو کھایا جاتا ہے یا کھایا جائے گا، تم کھائے جاتے ہو یا کھائے جاؤ گے، میں کھایا جاتا ہوں یا کھایا جاؤں گا، ہم کھائے جاتے ہیں یا کھائے جائیں گے۔ یہ تھیں فعل مضارع مثبت کی دو گردانیں، ایک معروف اور ایک مجہول۔ اسی معروف اور مجہول کو اگر منفی بنانا ہو تو آسان طریقہ ہے، اگر معروف کو منفی بنانا ہے تو اس کے شروع میں نون لگا دیں۔ ہمارے پاس معروف تھا خرد، خرند، خوری، خورید، خرم، خریم، تو اس کے شروع میں نون لگا دیا تو یہ بن گیا نہ خرد، نہ خورند، نہ خوری، نہ خورید، نہ خرم، نہ خریم۔ اور ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ نہیں کھاتا ہے یا نہیں کھائے گا، وہ نہیں کھاتے ہیں یا نہیں کھائیں گے، تو نہیں کھاتا ہے یا نہیں کھائے گا، تم نہیں کھاتے ہو یا نہیں کھاؤ گے، میں نہیں کھاتا ہوں یا نہیں کھاؤں گا، ہم نہیں کھاتے ہیں یا نہیں کھائیں گے۔ یہ مضارع معروف کو ہم نے منفی کیا، اب مجہول کو منفی کریں گے۔ ہم نے مضارع مجہول کو لے لینا ہے اور اس کے شروع میں نون لگا دینا ہے، تو یہ مضارع منفی مجہول ہو جائے گا۔ جیسے مضارع معروف مجہول تھا ہمارے پاس خوردہ شود، تو اس میں نون لگایا تو نہ خوردہ شود، گردان ہوگی نہ خوردہ شود، نہ خوردہ شوند، نہ خوردہ شوی، نہ خوردہ شوید، نہ خوردہ شوم، نہ خوردہ شویم۔ ترجمہ: وہ نہیں کھایا جاتا ہے یا نہیں کھایا جائے گا، وہ نہیں کھائے جاتے ہیں یا نہیں کھائے جائیں گے، تو نہیں کھایا جاتا ہے یا نہیں کھایا جائے گا، تم نہیں کھائے جاتے ہو یا نہیں کھائے جاؤ گے، میں نہیں کھایا جاتا ہوں یا نہیں کھایا جاؤں گا، ہم نہیں کھائے جاتے ہیں یا نہیں کھائے جائیں گے۔ یہاں تک فعل مضارع کی 4 گردانیں مکمل ہو چکی ہیں، مثبت معروف، مثبت مجہول، منفی معروف اور منفی مجہول۔ اس کے بعد اب مصادر، تقریباً معتدی مصادر آپ کو ہم نے بتا دیے ہیں، اگر ان کو ہی یاد کر لیں مضارع اور ان کے معنی ان مصدروں کے، تو امید ہے کہ آپ کافی سارے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو مشق کے لیے کچھ الفاظ فارسی کے دیتے ہیں جس کی آپ نے اردو بنانی ہے، اور کچھ اردو کے الفاظ جس کی آپ نے فارسی بنانی ہے۔ پہلے فارسی کے الفاظ: بخشیدہ شوی، نہ خورید، نویسم، خوانی، گفتہ شوند، نوشید، خورند، بخشیدہ شویم، نہ نوشد، گویم، نوشتہ شوی، آید۔ اب اردو کے وہ الفاظ جن کی آپ نے فارسی بنانی ہے، وہ بخشے جاتے ہیں یا بخشے جائیں گے، میں پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا، تم لکھتے ہو یا لکھو گے، وہ نہیں ستایا جاتا ہے یا نہیں ستایا جائے گا، ہم بلائے جاتے ہیں یا بلائے جائیں گے، وہ لاتے ہیں یا لائیں گے، وہ کھڑا کیا جاتا ہے یا کھڑا کیا جائے گا، ہم نہیں کہتے ہیں یا نہیں کہیں گے، تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے، وہ پیتے ہیں یا پئیں گے، میں نہیں پہچانا جاتا ہوں یا نہیں پہچانا جاؤں گا، وہ بخشتے ہیں یا بخشیں گے۔ فعل مضارع کی 4 گردانیں اور مشق کے فارسی کے الفاظ جن کی اردو بنانی ہے اور اردو کے الفاظ جن کی فارسی بنانی ہے مکمل ہوئے، ان کو یاد کیجئے۔ اگلا سبق فی الحال کا ہوگا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔